الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان، من صلی علی عشرۃ اول النہار وعشرا من آخرہ نالتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ آقا فرماتے جس نے 10 بار دن کے ابتدائی حصے میں اور 10 بار دن کے آخری حصے میں درود شریف پڑھا، روز قیامت میری شفاعت پا لے گا۔ 10 بار درود پاک صبح، 10 بار شام، کتنی دیر لگتی ہے درود پاک پڑھنے میں؟ انعام کتنا بڑا ہے۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے اور نبی پاک کی اللہ کرے ہمیں شفاعت بھی نصیب ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اس طرح کی باتیں ضرور ہوتی ہیں کہ جناب آج فرشتوں کی مدد کیوں نہیں آتی؟ آج بھی تو مسلمان ساری دنیا میں پریشان ہیں، فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، دنیا بھر میں مسلمان پیسے جا رہے ہیں، مظلوم ہیں، زیادتیاں ہو رہی ہیں، اسلامو فوبیا پھیلا ہوا ہے۔ جناب آج اللہ کی طرف سے مدد کیوں نہیں آتی؟ پہلے ابابیل کے لشکر آ جاتے تھے، پہلے جناب جو ہے وہ فرشتوں کی مدد ہوتی تھی۔ آج بھی تو نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم بھی تو مسلمان ہیں، اب مدد کیوں نہیں آتی ہے؟ ہاں، دس از دا بیوٹیفل کوسچن۔ اب آئیے ہم اس کی طرف کچھ انشاءاللہ سمجھتے ہیں۔ پہلے ایک بات سمجھیے گا، اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ان لوگوں سے کیا فرمایا تھا؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہے اور تم ہمت نہ ہارو اور غم نہ کھاؤ، اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہی غالب آؤ گے۔ There is only one condition۔ اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ جب ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے، جب ہم ایمان والے ہو جائیں۔ ہاں، بڑی پیاری بات شاعر مشرق نے لکھی نا، ہماری تمام سوالوں کا جواب ایک ہی شعر میں انہوں نے دے دیا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو۔ There is a one condition، وہ فضا بھی تو پیدا کرے نا، وہ بدر والا ماحول بھی تو بنائیں کہ نبی پاک پوچھ رہے ہیں کیا کرنا ہے، کہتے حضور ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم اپنی سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے اس لشکر کے معاملات کو نہیں دیکھا، اپنے پاس سامان کی کمی کو نہ دیکھا، وہ نبی پاک کے ساتھ تیار ہو گئے۔ شاعر مشرق لکھتے ہیں، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار، اب بھی آج بھی فرشتے مدد کو آ سکتے ہیں اگر وہ فضائے بدر پیدا ہو جائے، وہ ایمان پیدا ہو جائے۔ جب حضرت ابراہیم کا واقعہ پڑھتے ہیں، اتنی بڑی آگ ہے کہ وہ نو فلائنگ زون تھا، پرندے بھی نہیں گزر سکتے تھے، حضرت ابراہیم کو ڈالا گیا، وہ آگ باغ بن گئی۔ یہ کیسے ہو گیا؟ پوچھئے شاعر مشرق سے۔ اب فرماتے ہیں کہ آج بھی جو آگ ہے نا، وہ انداز گلستہ کیسے پیدا کر سکتی ہے؟ اگر ہو ابراہیم سا ایمان آج بھی پیدا کر سکتی ہے آگ انداز گلستہ پیدا۔ بس حضرت ابراہیم والا ایمان آ جائے، آج بھی آگ باغ بن سکتی ہے، آج بھی ہمارے لیے بڑے بڑے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ ہمارا پرابلم ہے ہم جاتے ہی نہیں اس کے پاس۔ اچھا اپنا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لے لو نا، تاکہ اندازہ ہو جائے گا آپ کو۔ کبھی بھی آپ کو بیماری ہو، پیٹ میں درد ہو، سر میں درد ہو، پاؤں میں درد ہو، چوٹ لگ جائے، پہلے کون یاد آتا ہے؟ ڈاکٹر۔ ڈاکٹر کے پاس چلو، یار بڑا درد ہے، کسی کو معلوم کرو کیسے علاج ہوگا، دوائی۔ میں نہیں کہتا ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہیے، لیکن پہلے ہمیں اللہ یاد آنا چاہیے۔ اے اللہ تو شفا دینے والا ہے، کرم کر دے مالک۔ کاروبار میں نقصان ہوا، فیملی میں پرابلم ہوا، واٹ ایور پرابلم، سب سے پہلے ہمیں دنیا والے سورس ہیں، وکیل، پولیس، یہ یاد آتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں خالق کے اسباب کی یہ طرف لو لگانی چاہیے، پہلے اللہ کریم کو پکارنا چاہیے۔ اسباب اختیار کرنا منع نہیں، مگر اسباب کے چکر میں، اس دنیا کے چکر میں ہم بھول گئے اسے کہ جو حل کرنے والا ہے، جو مشکلیں دور کرنے والا ہے، جو اولاد دینے والا ہے، جو مصیبت ٹالنے والا ہے، ہم اس کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں۔ پورا دن دفتروں کے دھکے کھاتے ہیں، مگر 2 رکعت پڑھ کر اس کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتے۔ اے اللہ میں اپنے کام تجھے سونپتا ہوں، میں تھک گیا، میں پریشان، میں بیمار، اے اللہ میں قرضے سے نہیں نکل پا رہا، میرے روزگار کے مسائل ہیں، میرے گھر میں پرابلمز ہیں، اے اللہ میں دنیا میں کوششیں کر کے تھک گیا، اے مالک اب تیرے سپرد کرتا ہوں، اور تجھ سے بڑا خالق کون ہے؟ تیری حکمتوں کے انداز نرالے۔ آپ کو ایک سکون سا محسوس ہوگا کہ میرے رب کریم کو اب کام میں نے دے دیے ہیں، جو میری ماں سے زیادہ مجھے چاہنے والا ہے، اور وہ ضرور مجھ پر کرم کے دروازے کھولے گا۔ کس طرح اس کی مجھ پر اور آپ پر مہربانیاں ہیں۔ یاد رکھیں، دنیا میں کوئی کسی سے پیار کیوں کرتا ہے؟ واٹ از دا ریزن؟ کیا وجہ ہوتی ہے کہ بندہ کسی کے فال ان لو، اس کے پیار میں گم ہو جاتا ہے؟ 3 ریزن ہوتی ہیں نارملی۔
یا تو وہ بڑا حسین ہوتا ہے، اچھا لگنے لگ جاتا ہے، یا بڑا مہربان ہوتا ہے، خیال رکھنے والا ہوتا ہے، یا وہ بڑا با کمال ہوتا ہے، اسپیشل ہوتا ہے، عام لوگوں سے ہٹ کر ہوتا ہے، اس لیے اس سے پیار ہو جاتا ہے۔ اگر یہ 3 ریزنز ہیں تو خالق کائنات کی طرف اگر توجہ جاتی ہے تو دنیا کے سارے حسن اور رعنائیوں کو بنانے والا وہ میرا مالک کیسا حسین ہوگا، جس نے دنیا میں ایسے حسین اور ایسی رعنائیاں، اتنے خوبصورت مناظر بنائے، جنت جس نے بنائی، اس مالک کی سبحان اللہ وہ کیسا حسین مولا ہوگا۔ پھر آگے چلو، اگر با کمال سے محبت ہوتی ہے تو ہر با کمال کو کمال دینے والی ذات بھی رب کائنات کی ہے، پھر اس سے محبت کیوں نہ ہو۔ اور اگر کسی محسن سے، کسی خیال رکھنے والے سے پیار ہو جاتا ہے تو بتاؤ تو صحیح، جب سے پیدا ہوا ہوں، جب سے لے کر آج تک روزانہ جس کے احسانات تلے دبا ہوں، وہ کوئی اور ذات نہیں، وہ میرے مالک کی ذات ہے۔ بلکہ سچی بات بتاؤں، مجھ پر اور آپ پر تو پیدا ہونے سے پہلے اس کے احسان جاری ہیں۔ جی ہاں، بیفور مائی برتھ وہ مجھ پر بلیسنگز، مجھ پر مہربانیاں جاری کیے ہوئے۔ کیسے بتائیے؟ کیا بچے اب نارمل پیدا نہیں ہوتے ہیں؟ بچے پیدا ہو رہے ہیں آج کل، کسی کے ذرا کون سا مرض ہے، کسی کا ایک گردہ ہی نہیں ہے، کسی کا ہاتھ صحیح نہیں، کسی کا پیر صحیح نہیں، کوئی بغیر آنکھ والا، کوئی بغیر کان والا، عجیب عجیب معذور بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہماری نسلوں میں ایسے معذور بچوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ لیکن میں پورا پیدا ہو گیا، میرے اعضاء پورے ہیں، میں دیکھ بھی رہا ہوں، بول بھی رہا ہوں، سن بھی رہا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ میرے رب نے میری تخلیق کامل فرمائی۔ ماں کے پیٹ میں جب میری تخلیق ہو رہی تھی، میرے اس کریم مولا نے مجھ پر یہ مہربانی کی کہ میرے کوئی پارٹ آف باڈی، کوئی آرگن آف باڈی کم نہ تھا، میں کسی بڑی بیماری میں نہیں تھا، پیدا ہوتے ہی شوگر کا مریض نہیں ہوں۔ یہ کتنی بڑی میرے رب کی مجھ پہ مہربانی میری پیدائش سے پہلے سے جاری ہے۔ اور سچ پوچھو، اس سے بڑی مہربانی بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا۔ کسی کافر کے گھر میں بھی تو پیدا ہو سکتے تھے نا، روز بچے پیدا ہو رہے ہیں، کوئی کس مذہب والے کے یہاں پیدا ہو رہا ہے۔ میں نے کیا کمال کیا تھا؟ میرا کیا ایسا کمال تھا کہ اللہ نے مجھے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا؟ سب سے پہلی آواز جو میرے کانوں نے سنی وہ اللہ اکبر کی اذان سنی، کیونکہ جب میں پیدا ہوا مسلمان گھرانے میں تھا تو میرے کان میں اذان دی گئی۔ بتاؤ، یہ شروع سے مہربانیاں رب کی جاری ہیں۔ تو اگر کسی مہربان سے محبت کی جاتی ہے تو پھر اللہ سے سب سے زیادہ ہمیں محبت ہونی چاہیے۔ اور اب آؤ میں بتاتا ہوں وہ کریم رحمان کیسا ہے، وہ رحیم کیسا ہے، وہ رحمتیں کیسے برساتا ہے۔ اس کی رحمت یہ چاہتی ہے کہ میں اور آپ بخشے جائیں۔ روایتوں میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے۔ یہ واقعہ خود نبی پاک نے صحابہ کو سنایا کہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، وہ اس نے 99 قتل کیے۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے